ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے والدین کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے گھر میں اسے لے جائیں جہاں فوتگی ہوئی ہے تو بچہ بیمار ہو جائے گا، البتہ اگر 40 دن بعد لے کے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ یہ عقیدہ جی بالکل فرسودہ عقیدہ ہے. نہ اس کی سپورٹ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اسلام تو دو ہی نالج کو مانتا ہے: ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم، اور ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments. اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہ لے کے جائیں. ڈاکٹر تو اس کا مذاق ہی اڑائیں گے. اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے سپرسٹیشنس کے ویسے ہی خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم تیرے پاس نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان انسٹرومنٹس کو یوز کیوں نہیں کیا. جی کالی بلی راستہ کاٹ دے، جی نحوست ہے. سر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں ٹاپ بیٹسمین ہے، جس میں میں انڈیا کی مثال دیتا ہوں، کوہلی کے آگے سے آپ 100 بلیاں بھی کالی گزار دیں، انہوں کا یہ عقیدہ ہے نا، اور پھر بھی سینچری مارے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ایڈا تو انہوں لڑیا بالر انہوں دا نیوزی لینڈ دا بولٹ، سر ہوتا ہے کہ کالا رچ بھی لگا دو اور پھر بھی تو انہوں جناب یارکر مار کے بولٹ کر دے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یعنی ایک فرسودہ چیزیں، اسلام ان علوم کو نہیں مانتا جی. یہ بالکل فرسودہ چیزیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ جی سورج گرہن کے وقت کوئی عورت نہ نکلے، وہ بچے کو بھی وہ داغ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا ہے. اور پھر مزے کی بات ہے یہ بڑی بوڑھیوں نے اس کو اسلام کا رنگ دیا ہوا ہے. اس سے بڑا ظلم یہ ہے، اگر یہ اسلام کے بغیر پیش کرتے نا تو چلے پورا مان لیتے ہیں کہ چلو یار یہ ان کی ایک ٹریڈیشن ہے چلا رہے ہیں. پھر اس کو جب دین بنا کے پیش کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے. بدعت علیحدہ، اللہ پر اس کے نبی پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے. بچے ان لوگوں کے فتنے سے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. وہ کہنا ہمیں نہیں پتا، ان کو جی مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دیں. تو وہ جب تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ ان کی اپنی اختراع ہے. اور اسلام سخت خلاف ہے جی اس طرح کے عقائد کے، کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے، شیشہ ٹوٹ جائے، گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، یہ ہو جائے گا، وہ سب جھوٹ ہے. آپ میں نے کئی بار کہا نا کہ میں تو سفر اختیار ہی نہیں کرتا، کتنے انویٹیشنز آتے ہیں، اور تو میری جوتی آپ جناب 24 گھنٹے جوتی پہ جوتی چڑھا کے رکھیں، میں پھر بھی جیلیں بھی چاہیے کاٹ کے دسو منو. نہیں ہوگا اس طرح، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، عقل کو استعمال کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. مت پیروی کر کسی چیز کی جب تک ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اس پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم سائنس اور علم وحی کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یا سائنس تصدیق کرے یا وحی تصدیق کرے، تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی. ٹھیک ہو. آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیں اگر اس طرح کا معاملہ ہے، اور اگر ڈاکٹر ہی بزرگ نکل آئے تو پھر کیا کریں؟ ہاں یہ بھی خطرناک ہے. یہ نہیں، یہ بڑے اچھی طرح ظاہر ہے، صحیح بات ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. آپ دیکھیں آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکتے ہیں. پڑھے لکھے جاہل. ڈاکٹر سرار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو سر پھر پی کے فلم بھی تو صحیح بنی ہے نا، پھر بنا دی ہے نا انہوں نے. تو اگر ڈاکٹر اس قسم کا جاہل ہے تو وہ پھر ڈاکٹر سے پھر آپ کو تبلیغ کا ذریعہ مل جائے گا نا. ان کو کہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی دلیل بھی پیش کریں آپ. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ڈاکٹر سے تو آپ بغیر دلیل کے دوائی لے لیتے ہیں اور علماء سے بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتے ہیں. سر وہاں پہ جان کا خطرہ ہے، یہاں ایمان کا خطرہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا سر ڈاکٹروں سے ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر دوائی صحیح لکھ رہے ہوتے ہیں، اور علماء کا تجربہ یہ کہ وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوتا. اور تیسری پھکی یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے نا، سر آج کل تو اتنا ایڈوانس دور ہے، میں اپنی وائف کی دوائی لے کے آیا تو تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے نیٹ کے اوپر وہ ساری دوائیں ڈال کے پورا لکھا ہوا کہ کن کن سمٹمز کے اوپر یہ دوائیاں، ان کے کیا کیا فارمولے ہیں. تو اس نے میں نے اس کو یعنی ایلوپیتھک سے ہومیوپیتھک پہ شفٹ کیا نا، تو اس نے کہا جی یہ دوائی سیم ہے، یہ ہومیوپیتھک میں وہ والی دوائی دی ہے ڈاکٹر نے، سمٹم سیم تھے تو دوائیں دونوں سیم ہیں. وہ ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا نیٹ پہ دیکھا ہے. تو سر یہ جو آپ کے ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہیں نا، ہر میڈیکل سٹور کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کتاب میں جا کے جیسے آپ بٹ کے سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں نا کہ BUT بٹ، ایک پنجابی والا بٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ پنجابی والا بٹ ہے یا انگلش والا بٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں نا. ڈاکٹر کی دوائی آپ جا کے اس کتاب میں چیک کریں، ایون آپ کو ایکویلنٹ دوائیاں بھی وہ بتا دے گا. لیکن آپ کے مولانا شریف جو کچھ بتاتے ہیں نا، وہ جب ہم کتاب کھولتے ہیں وہ کہتے ہیں یا علی مدد، قبروں سے فیض. ہم قرآن کھولتے ہیں لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ تو ہمیں کہیں ملتے ہی نہیں قرآن کے اندر.
تو وہ اس لیے تو وہ ڈاکٹروں کے جس طرح آپ کی دوائیاں مل جاتی ہیں نا، تو سر آپ دین کا جو مشورہ دے رہے ہیں ہم آپ کا لیں گے. ہم آپ سے نہیں کہیں گے آپ پہلے مولوی کی ڈگری لے کے آئیں، نہیں، ہم کہیں گے آپ دین کی جو بات کر رہے ہیں وہ بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تو MBBS ڈاکٹر تھے نا کنگ ایڈورڈ کے، لیکن قرآن کی جو انہوں نے خدمت کی ہے وہ کوئی شیخ القرآن نہیں کر سکا. ٹھیک ہو گیا، تو وہ یہ فرق ہے. صحیح بخاری میں 2321 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک دفعہ پھالی اور آلات زراعت پر پڑی تو فرمایا کہ جس گھر میں یہ چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ ذلت بھی لاتی ہیں. برائے مہربانی اس کی حدیث کی شرح یہ فرمائیں. بڑی مشہور حدیث ہے جی، اس کی انٹرپریٹیشن لوگوں نے غلط کر دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا یعنی آپ نے آلات زراعت دیکھے، یعنی یہ حلوائی کے جو ہوتے ہیں نا، وہ جو بیل کے پیچھے بھی وہ یعنی زمین کو کھودنے کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے نا، وہ کنگھی سی، اس کے وہ پھل، ہاں جی، اس کے آگے وہ نا یعنی وہ پھل لگتا ہے، جیسے آپ تیر کے آگے بھی ایک چھوٹا سا پھل لگتا ہے لوہے کا، اس طرح اس کے آگے بھی لوہے کا وہ اس کو گھاڑ کے پورا شارپ کر کے نا لگایا جاتا ہے زمین کھودنے کے لیے، اسے پھالی یا پھل کہہ دیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا جس گھر میں داخل ہوتی ہے وہاں پہ یعنی ذلت بھی ساتھ لے آتی ہے. یہ کیٹاگوریکل ڈیسیژن آپ کا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ زراعت کا کام کرنا حرام ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام زراعت کا کام کرتے تھے. یعنی آپ نے اس کے ساتھ جو نیگیٹو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ بتا دی ہیں. جیسا کہ آپ کوئی بھی دوائی کھائیں نا، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس دوائی کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو یہ ہو سکتا ہے نا وہ آپ پڑھ لیں تو دوائی نہ کھائیں، وہ سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں نا. اس میں بھی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ جیسے قرآن حکیم میں شاعروں کے بارے میں ہے کہ ہر وادی میں گھومتے ہیں. پھر اللہ نے استثناء بھی بتائی کہ ہاں جو اللہ کا خوف رکھنے والے شاعر ہیں، حسان ابن ثابت جیسے بھی شاعر ہیں نا، عموماً یہی دیکھا ہے کہ یہ جتنے حلوائی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اللہ سے اس اعتبار سے غافل ہوتے ہیں کہ اپنی زمینوں میں لگے رہے ہیں، نمازوں کے ٹائم ان کے ضائع ہو رہے ہیں، الا یہ کہ کسی کو خوف خدا ہو. تو وہ فجر سے پہلے اٹھے ہوں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو ذلت تو آئی ہوئی ہے نا، الا یہ کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو وہ تو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہاری بیویاں، عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اس کا مطلب نہیں شادی نہ آپ کریں، مراد یہ کہ ہوشیار رہنا. اور اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں اور اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کی خاطر لوگ جو ہے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں ہی فارغ ہو گئی ہیں، مراد یہ کہ یہ چیزیں انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہیں. ان کو آپ یعنی ایک خاص لمٹ سے آگے نہ لے کے جائیں. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں میں کہوں کہ موبائل کا یوز ہی حرام ہے. مراد یہ ہے کہ اس میں بے حیائی والا عنصر جو غالب ہے اس کو اگر چھوڑا جائے تو اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. سر جس کو ہزاروں مولویوں کی تقریریں لائیو بیٹھ کے سن کے اور ہزاروں تفاسیر پڑھ کے توحید سمجھنا ہے اور وہ بابوں کو پکارتا رہے، اس کو انجینئر صاحب کا ایک کلپ یوٹیوب پہ آ جائے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب، اور وہ بزرگوں کو پکارنا چھوڑ دے، تو اس کی تو سب سے بڑی نعمت وہ موبائل فون ہی ہے نا. تو پازیٹیو چیز لیں. دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو جس کے ساتھ نیگیٹو چیزیں نہ جڑی ہوں. خود انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر سیکس اور شہوت رکھ دی، لیکن اس کو نکالنے کا طریقہ بھی یہ بتایا کہ ازدواجی تعلق بیویوں کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ نہیں ہے کہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہوتا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں. جیسے دولت کے ساتھ فتنہ آتا ہے، نبی علیہ السلام کی دعا کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں؟ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اگر اس حدیث کو اسی سینس میں لیتے تو حضرت عثمان غنی نہ ہوتے جنہوں نے تبوک کے موقع پہ 700 اونٹ دے دیے، وہ بھی رکی سکی کھا رہے ہوتے. مراد یہ ہے کہ ان کو اگر اللہ نے دولت دی تھی تو حوصلہ بھی دیا تھا دینے کا. نبی علیہ السلام نے چونکہ پوری امت کے لیے آئیڈیل بننا ہے، اور آپ علیہ السلام فقر کی زندگی اڈاپٹ کی، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو فقر کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے آپ نے رول ماڈل بننا تھا. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مجھے کہا کرتے تھے یہ اور پہاڑ سونے کے برابر ہونا، 3 دن نہیں گزریں گے میں خیرات کر دوں گا، اور آپ کرتے تھے. ایک دن میں کتنی خیرات کی ہے. تو پھر اتنا حوصلہ بھی چاہیے. پوری زندگی حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، مال جوڑا ہی نہیں، ورنہ آپ کے لیے مال جوڑنا کوئی ایشو تھا؟ آپ کا سارا جو گھر کا خرچہ ہے بیت المال سے ہی آتا تھا نا. آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں سبسسٹنس لیول پہ، ان کو یعنی بیت المال میں سے وظیفہ ملنا چاہیے. ہم تو اس حق میں ہیں. یہ جو میں کہتا ہوں نا دین کو انکم کا ذریعہ نہ بنائے، اس سے مراد یہ کہ اس کی بنیاد پہ بنگلے اور محلات اور کوٹیاں نہ بنا لیں. ٹھیک ہے، چوپڑیاں نہ لے، دو نہیں. ٹھیک ہے، 2 جہانی مٹھے باؤ کہ دنیا میں مل جائے اور آخرت بھی، اس طرح نہیں ہوگا.
پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر، جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ اتنا ہی تھا کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے بس. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو، جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے. سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے. اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے، شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہو. سائیکل پہ آتا ہے، سال ایک کے اندر موٹر سائیکل ہوتا ہے، 2-3 سال میں گاڑی ہوتی ہے، اور 5-6 سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے. سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، تو وہ پیٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں. اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نا ان کی تو بتائیں گے 14,000 ہے، کوئی بتائے گا 20,000. اسلام آباد میں کسی بھی خطیب کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہے، امام مسجدوں کی 10,000 ہے. سر 30,000 جس کی تنخواہ ہو، وہ گاڑی بھی رکھے، ڈرائیور بھی رکھے، پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو، پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سارا فضل تو آڑے تھے ہی ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی تسی کی کہہ رہے سن؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا سائڈ بزنس ہو گئی. ہاں یہ بھی اس نے ذہن رکھا جاتا ہے. سائڈ بزنس ہو، وہ بزنس کون سا ہو؟ سر سائڈ بزنس وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا سائڈ بزنس ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا سائڈ بزنس یہی ہوتا ہے، ان سائڈ بزنس سے. ٹھیک ہو گیا نا. اور دوسرے سائڈ بزنس والے لوگ ہیں نا، وہ تو پھر ماشاءاللہ وہ تو امام مسجد کی ذمہ داری بھی بہت کم پوری کر پاتے ہیں، وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ جناب میں آپ کو بتاؤں، اللہ معافی دے، یعنی ہمارے ایک مسجد میں ہم نماز، یعنی 2001-2 کی بات ہے، وہاں نماز پڑھتے تھے. مسجد کی نا وہ بریلویوں کی مسجد تھی، وہاں کے جو وہ مسجد کے صدر تھے وہ بڑے سخت مزاج کے تھے. تو وہ فجر کے وقت وہ امام صاحب بڑی دور سے آتے تھے، تو وہ جس دن انہوں نے نہیں آنا نا، اس دن وہ ان کو مسجد میں پکڑ لیتے تھے. کل کتنے سے آئے؟ نہیں سے آیا. اچھا، یا آپ زور کے وقت پکڑ لیا، کیوں نہیں آیا؟ پھر وہ کہتے ہیں مسجد کھلوتے ہیں، سچ دسی اپنی پڑھی یا، یعنی تو مسجد میں تو نماز پڑھانے نہیں آیا، تو نے اپنی فجر پڑھی تھی؟ تو کہتا نہیں میں نہیں پڑھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر امام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھاتے نا، اپنی نماز نہیں پڑھتے وہ، سر وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا. یہ تو خوف خدا کسی کو ہوگا وہ مان لے گا. پھر دوسرا آپ چیک کر لیں کہ یہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ان کو آپ سنتیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھیں، وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو پیسے نہیں ملنے، تو ویسے طرح ہی پڑھیں گے. وہی گل ہوگی نا، میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے، اور لطیفہ ہے نا، بغیر وضو دے پڑھائی نے. ٹھیک ہے تسی تنخواہ نہیں دیتی، میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے. چلو لٹاؤ ساریاں تہاڈی ایسی تے ایسی. ٹھیک ہو گیا. سائڈ بزنس اے بنو نہ چھیڑیا کرو، میں پھر دوسرے پاسے ٹر پینا، سوال حل رہا کرو. ایسے انگوٹھی